چیئرمین بورڈ قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر ندیم احمد بٹی صاحب، وائس چانسلر جناب پروفیسر ڈاکٹر ضیاء اللہ صاحب، جناب ڈاکٹر محمد اقبال نکیانہ صاحب، جناب فیض الباری صاحب، محترم ہمارے نوجوان بھتیجا حمزہ ظہور وٹو صاحب، خواجہ عاطف وحید صاحب، جناب اظہر اقبال صاحب، جناب ضیاء الدین انصاری صاحب، قابل احترام اساتذہ کرام، اور میرے لیے بہت ہی محترم عزیز از جان میرے پیارے بھائیوں، میرے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے جناب چیئرمین صاحب کا اور وائس چانسلر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ طلبہ اور طالبات اور خصوصی طور پر موجود پروفیسرز اور ڈاکٹر صاحبان کی خدمت میں کچھ باتیں کرنے کا، ڈسکشن اور آپس میں انتہائی اہم موضوع پر بات چیت کرنے کا موقع دیا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آج کا یہ اجتماع یہ کوئی چوک کا جلسہ نہیں ہے، ہم نے روڈ بلاک نہیں کیا ہے کہ لوگوں کو کچھ دیر کے لیے انگیج رکھنا ہے تاکہ مجمع بڑھ جائے۔ ہم پاکستان کی معیشت پر بات کرنا چاہتے ہیں، حال اور مستقبل پر بات کرنا چاہتے ہیں، اور ایک خواب دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ایسا خواب کہ جس میں ہمیں ایک ایسا پاکستان نظر آئے کہ جہاں کم از کم غربت نہ ہو، ایک ایسا خواب جس میں جہالت نہ ہو، ایک ایسا خواب جس میں مہنگائی نہ ہو، ایک ایسا خواب جس میں بے روزگاری نہ ہو، ایک ایسا خواب کہ ہر انسان کو عزت ملے، ہر انسان کو کھانے کے لیے خوراک حلال ملے، پہننے کے لیے باوقار لباس ملے، رہنے کے لیے چھت ملے، پانی صاف ملے، اور ملاوٹ کے بغیر ہمارے بچوں کو دودھ ملے۔ یہ وہ خواب ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آؤ مل کر دیکھتے ہیں۔ میرے اکیلے دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پروفیسر صاحب سے بھی درخواست ہے، طلبہ سے بھی، طالبات سے بھی، کہ آؤ مل کر یہ خواب دیکھنے لگ جائے۔ اور میں نے جس آیات کی تلاوت کی ہے وہ بھی حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایسی دعا کرو کہ مجھے دنیا حسنہ دے دے، خوبصورت دنیا۔ خوبصورت دنیا کیا ہوتی ہے؟ جس میں انسان دوسرے انسان کا غلام نہ ہو، جس میں انسان دوسرے انسان کا محتاج نہ ہو، جس میں جہالت نہ ہو، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں بے انصافی نہ ہو، جس میں کرپشن نہ ہو، جس میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج نہ ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے ایک ایسی دنیا دے دے۔ تو یہ دعا بھی ہے، یہ ایک خواب بھی ہے، یہ ایجوکیشن ہے، یہ ایک منزل ہے، یہ ایک نصف العین ہے، یہ آپ کی جدوجہد کے لیے، آپ کی صبح اور شام محنت کے لیے ایک نقطہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ آپ کی منزل یہی ہے کہ ایک ایسی دنیا تعمیر کرو۔ ایسی دنیا کی تعمیر کے لیے آپ محنت کریں گے تو آپ کو
دنیا میں بے چینی سے نجات ملے گی، سکون اور سرور حاصل کر سکیں گے۔ آپ اس طرح جدوجہد کریں گے تو قیامت میں جہنم سے نجات ملے گی، اللہ کا دیدار، نبی مہربان کے ہاتھوں سے جام کوثر اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے، یہ تمنا ہو، اور ہم ایک دن، ایک گھنٹہ، ایک لمحہ بھی بغیر سوچ سمجھ کے، بغیر کسی تمنا اور خواہش کے، بغیر کسی مقصد اور گول اور نصب العین کے نہ بہت اچھی کوریج کی ہے، یہ مارچ کی تو زبردست کوریج تھی، بول کی پرابلی سب سے بیسٹ تھی۔ سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر 1۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔